بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 30 ذوالقعدہ ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد مغرب کے ساتھ ہی یہ دن بدل جائے گا اور پہلی ذی الحجہ شروع ہو جائے گی۔ پہلی سے لے کے 10 ذی الحجہ کے درمیان کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک سال کے دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ اعمال صالحہ یاد رکھیں وہ ہیں جن کی ہدایات اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی تعلیمات سے ملتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اعمال صالحہ نہیں۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جہاں تک ہو سکے پوری طرح یاد رکھنا چاہیے ہر لمحے، اس سے غفلت نہ برتی جائے۔ یہ کلمات کہے جانے کی بات آتی ہے روایات میں، حدیث میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، بلند و بالا کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اکیلے الہ ہیں، اللہ سے ہی دعا کی جائے، اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اللہ ہی سے محبت کی جائے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کی سزا بے حد سخت ہے۔ پھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، وللہ الحمد۔ تمام نعمتیں اور عنایتیں جو ہیں مجھ پر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس کے شکر اور تعریف کے حقدار اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کے لیے شکر اور تعریف ہے۔ یہ کلمات سمجھتے ہوئے دہرائے جائیں، اللہ کی مقام کو اور اللہ کی عنایات کو سمجھتے ہوئے دہرائے جائیں۔ ان دنوں میں ایسے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، جیسے نفل نمازیں۔ فرض تو سب کے لیے ہے، نفل اللہ سے قریب کرنے والی نمازیں ہیں۔ روزے، ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھنا ایسا ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ایک کوا جینی سے مرنے تک فاصلہ طے کر سکتا ہے اتنا فاصلہ جنت کے قریب اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، یا جہنم سے اتنا ہی فاصلہ اسے دور کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ روزے کا رکھنا رحمی رشتوں کا، دینی رشتوں کا اور انسانی رشتوں کو جوڑنے کے کام یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ رحمی رشتوں سے تعلق، دینی رشتوں سے تعلق اور انسانی رشتوں سے تعلق کو بڑھایا جائے۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ، جو ہمارے یہاں 8 تاریخ ہوگی، اس دن عرفات کا دن ہے مکے میں، ہے نا؟ تو 8 اور 9 رکھ لیں، 2 دن کے روزے بہتر ہے کہ 2 دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ یہ اس کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال یہ جو آنے والا ہے، ان دونوں کی جو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی عبادات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اس کا اجر اور ثواب۔ یہ لفظ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اجر، اجر کے معنی ہوتا ہے مزدوری۔
اللہ تعالیٰ غلام کی مزدوری کو ادا کریں گے پورا پورا. ثواب کے معنی ہوتا ہے بدلہ، اس کا بدلہ. یہ جیسے وہ نمازیں جس کو ہم لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، دن بھر کی 12 رکعت، یہ اور دوسرے ایسے روزے، مثال کے طور پر روزوں میں عرفات کے روزے کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے بتایا. اسی طرح محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر شوال کے میں 6 روزے کا رکھنا رمضان کے بعد، یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کا روزہ ہے وغیرہ. تو یہ جتنی بھی باتیں آپ نے اس طرح کی بتائی ہیں وہ بڑے اجر و ثواب، بہت زیادہ مزدوری کا ملنا ہے ان میں، اور بہت زیادہ بدلہ ہے اس کا. ان 10 ایام میں 10 تاریخ 10 ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قربانی، اگر 10 کو کسی وجہ سے یہ قربانی نہ کی جا سکے تو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے اثر کے قبل یہ قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کی استطاعت کے باوجود نہ کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو ایک جانور قربان کر سکتا ہے اسے قربان ضرور کرنا ہے. وہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر سکے، اسے ضرور کرنا چاہیے. یہ قربانی اس بندے کی طرف سے ہے، اس شخص کی طرف سے ہے جو قربانی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے ہے. ہذا لک، ہذا منی، ہذا منک و لک. یا اللہ یہ آپ نے ہی مجھے دیا اور یہ آپ کے لیے ہی ہے. یہ الفاظ اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر کہا کہ قربانی کرنی چاہیے. ہر وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے جسم کے بال نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ جانور کی قربانی کر لے. اگر وہ لا علمی یا غلطی کی وجہ سے ایسا کر بیٹھا ہے تو اللہ سے معافی چاہے اور باقی ایام میں ان 10 دنوں کے ایسا کرنے سے رک جائے. جسم کے بال کاٹنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ جو چیز معروف ہے وہ ہے داڑھی کا شیو کرنا. میں بھی ایک طویل عرصہ تک شیو کرتا رہا ہوں، لیکن جب علم ہوا تو پھر بات کچھ اور ہو گئی. یاد رکھیں، علم وہ ہے، علم کسی چیز کا جاننا نہیں ہے. علم وہ ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، علم وہ ہے جس کے پیچھے ناقابل رد دلیل ہو، وہ علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے لوگوں میں داڑھی منڈوانے کا یا مونڈنے کا رواج بالکل نہ تھا. سبھی داڑھی رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رواج کو اختیار کیا. کیوں اختیار کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں میں تو آپ نے اس وقت کے رواج کو ترک کیا ہے، اس کو کیوں اختیار کیا؟ اس کا جواب ملتا ہے ایک حدیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فطرت ہے ختنہ کا کرنا، زیر ناف کا بال صاف کرنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال دور کرنا، اور ایک حدیث میں مونچھیں چھوٹی کرنے کے ساتھ ہی الفاظ ہیں داڑھی کا بڑھانا. دوسری حدیث میں یہ لفظ داڑھی کا بڑھانا بھی ہے، یعنی مونچھیں چھوٹی کرنا اور داڑھی کا بڑھانا اور بغل کے بال دور کرنا. یہ غور کریں، یہ فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عین فطرت ہے کہ ختنہ کیا جائے، زیر ناف کا بال صاف کیا جائے، مونچھیں چھوٹی کی جائیں، داڑھی کو بڑھایا جائے، ناخن تراشا جائے، بغل کے بال دور کیے جائے. جب یہ معلوم ہوا مجھے تو میں نے کہا کہ باقی سب کام تو میں کر رہا ہوں، ختنہ بھی ہوا میرا، زیر ناف بال بھی صاف کرتا ہوں، پتہ ہے نہیں صاف کروں گا تو دانت اور دوسری ایسی بیماریاں لگ جائیں گی،
جو خارشیں ہوتی ہیں وہ سب ہیں. مونچھیں بھی صاف کرتا تھا, ناخن بھی تراشتا تھا, بغل کے بال بھی دور کرتا تھا ورنہ بو آتی بغل سے. تو پھر داڑھی کیوں نہ بڑھایا جائے جبکہ یہ فطرت ہے. اور پھر انہی دنوں میں مجھے ایک میڈیکل آرٹیکل بھی پڑھنے کا موقع ملا جس میں بتایا تھا اپنی میڈیکل ریسرچ کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنی داڑھی شیپ کرتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی پر فرق پڑتا ہے. بہرحال ان دنوں میں اسی زمانے کی بات ہے کہ ایرانیوں کا ایک وفد آیا جو بادشاہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف سے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ان کی طرف دیکھنے کے بعد نظریں ان کے چہروں سے ہٹا لیں. وہ سب بغیر داڑھی کے تھے. اس کا مطلب ایرانیوں میں داڑھی کے مونڈنے کا رواج تھا. ان میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی, سب شیو کیے ہوئے تھے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اس کا جواب مجھے ملتا ہے ایک اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر, ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور اسی طرح ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. لعنت کا مطلب بہت بڑا ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی. بھلا کوئی ایمان والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, اس سے یہ برداشت ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے؟ اس کی کیا وہ ہمت کر سکتا ہے اس کی؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس زمانے میں جیسا کہ آج بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کرنا چاہتے تھے, وہ یہودیوں میں, نصرانیوں میں, حتیٰ یہ کہ ہندوؤں میں آج بھی ہے, وہ لوگ اپنی مونچھیں اور داڑھی دونوں نہیں کاٹتے تھے. بالکل وحشیوں کی طرح بڑی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ لیکن مونچھوں کو پست کرو, یعنی ان سے مختلف رہو. تم داڑھی کے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں, داڑھی بڑھاؤ, ظاہر ہے داڑھی بڑھانا تو فطرت ہے, عین فطرت ہے, اور مونچھوں کو پست کرو. ایک حدیث ہے, آپ بھی جانتے ہیں, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. میں بحیثیت طالب علم سمجھتا ہوں کہ داڑھی کی تراش خراش اپنے چہرے کے مطابق, خوبصورتی اور ذوق کے مطابق ایک خاص حد تک کی جا سکتی ہے. کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہی نظر آئے, کوئی اور نہ نظر آئے, اس حد تک تو کی جا سکتی ہے. اس کی نظیر بھی ملتی ہے صحابہ میں, اس زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کے بعد. اور یہ اس حد تک تو درست ہے, لیکن جو لوگ داڑھی دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی رکھتے ہیں, ہے نا, ان کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسری قوم کی نقالی کرے گا کسی بھی معاملے میں, اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے دوسری قوموں کی نقالی داڑھی کے معاملے میں بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. داڑھی کو دیکھ کر پتہ لگے کہ یہ ایک ایمان والے کی داڑھی ہے. بہرحال یہ باتیں یہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گئیں, تو میں نے کہا یہ باتیں آپ تک پہنچا دوں. اللہ تعالی ہم سب کو انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معذرت کے ساتھ 13-14 منٹ میں نے لے لیے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ میں تو ایک طالب علم ہوں, بہت ہی معمولی سا. اللہ کرے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے, ہر وہ شخص کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اس کے کام آئیں. ہم لوگوں نے آتے ہیں ہم لوگ اپنی نارمل روٹین پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اس کے بعد کی 3 آیات کے بارے میں سیدنا
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا یہ قول ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو جاننا چاہتا ہے وہ ان 3 آیاتوں کو پڑھ لے۔ اللہ، یہ آیات تو کب نازل ہوئی ہیں؟ مکے میں ہے نا، سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور یہ صحابی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری وصیت، یعنی یہ ایک ایسی وصیت ہے جو ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ناگریز ہے۔ ان پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایمان میں رکھنا چاہتا ہے۔ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 151، قل تعالوا، کہہ دیں کہ آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ میں پڑھوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرک بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور یہ خوشخبری دی کہ جو مر جائے اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے سوال کیا خواہ اس نے زنا کیا ہو، یہ چوری؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، زنا کیا ہو یہ چوری۔ تیسری بار بھی آپ نے یہ سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے امید قائم رکھے گا، دعا مانگتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ جو کچھ تجھ سے گناہ ہو اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے۔ اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے گا تو ابھی میں زمین بھر کر مغفرت دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اگر تیری خطائیں آسمان بھر کی بھی ہوں، بھر کے بھی برابر ہوں، اور تو نے مغفرت مانگی ہو تو میں مغفرت دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، شرک پہلے انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے یہ بات، اور پھر باہر میں آ کر کے کئی بار یہ مادی چیزوں کی پھر وہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں، مادی چیزوں کو الہ بنا لیا جاتا ہے۔ پہلے انسان اپنے اندر الہ بناتا ہے اور اس کا ایک مظاہرہ باہر دوسری شکلوں میں ہوتا ہے، اور کئی بار لوگ اندر بنائے رکھتے ہیں، اس کا اظہار تو نہیں ہوتا مادی شکلوں میں، لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ شرک اختیار نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیا جائیں، یا سولی پر چڑھا دیا جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے، اللہ تشرک بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان، بہت ہی اچھا برتاؤ۔ قرآن کے تقریباً تمام مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں، اس طرح سے ہدایت نازل ہوئی ہے، تو اس کے فوراً بعد والدین کا بھی ذکر ہے۔ یعنی اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جانی ہے، جس کی فرمانبرداری کی جانی ہے، جس سے محبت کی جانی ہے نا، آف کورس وہ تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبت، لیکن حسن اخلاق، اچھا برتاؤ وہ والدین کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ پیچھے سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں آیت، یہ اب آیت پہ دہراؤں گا تو وقت ویسے ہی میں نے لے لیا ہے، دیکھ لیجئے گا، غالباً 33-34 نمبر آیت ہے۔ بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو
افلاس کے ڈر سے، افلاس کے خوف سے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی ہیں، اللہ ہی تعالیٰ ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اسے بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، چھپے ہوئے ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ جن چیزوں سے کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے ان کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں، اللہ کی فرما برداری ہے۔ لیکن جس کی اجازت نہیں دی ہے ان کو قتل کرنا یہ نافرمانی ہے اللہ کی۔ مثلا کسی انسان کا قتل سوائے 3 حالت کے جو جائز ہے، وہ رجم کر کے مار دیا جائے گا، شادی شدہ زانی ہو تو اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے، یا دین سے پھر جائے اور وہ فساد پھیلانا شروع کرے مسلمان معاشرے میں، یا خون کا بدلہ خون اگر دیت کا معاملہ نہ ہو تو۔ اس کے علاوہ کسی انسان کا قتل کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جس کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ والدین کی اطاعت کس حد تک ہے؟ ان کی تمام باتیں مانی جائیں گی سوائے وہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سا عمل افضل ہے؟ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کون سا عمل؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا۔ ایک صحابی کو آپ نے حکم دیا اپنے والدین کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں یہ بھی حکم دیں کہ ساری دنیا جہان بھی ہمیں دے دو تو دے دو، وہ اور کریں۔ یہ حدیث گو کہ ضعیف ہے، اس کے اسناد میں کچھ کمزوری ہے، لیکن بہرحال جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ تو بات واضح ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت آؤ، اگر قریب آتے ہو تو بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کے لائق ہو جائیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور پیمانے کو، ترازو کو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ کس کی وسعت کتنی ہے یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وسعت بھر، اپنی وسعت بھر یہ کام کرنا ہے۔ یہ یتیم کے مال کے ساتھ اس کے احکام ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، سورۃ النساء میں آ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے اسے قریب بھی مت آؤ، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، احسن طریقے سے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کوئی بات کہو تو عدل والی کرو، یعنی انصاف کی بات، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وصیت تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم، یا شاید کہ تم نصیحت پکڑو، انہیں یاد رکھو، ان پر عمل کرو۔
اگلی آیت 153 وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، یہ آیت سب سے پہلے آپ پر ہی نازل ہوئی ہے، بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت تم لوگ پیروی کرو دوسرے راستوں کی، بہت سارے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہیں دور کر دے گا میرے راستے سے، اس راستے سے جس پر میں چل رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وصیت کی گئی ہے تاکہ تم اللہ کی ناراضگی اور سزا سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ یہ وہ آیات ہیں جس کا ذکر میں نے کیا۔ چاہتا تو ہوں اور بھی میں، لیکن بہرحال ایک حدیث سن لیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ بھی اتفاق سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ، پھر دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی اس راستے کے دائیں بائیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اور پھر آپ نے انہی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اگلی آیت نمبر 154 ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پوری، علی الذی احسن تفصیلا، جس میں خوبصورتی کے ساتھ تفصیل بیان کی گئی تھی، لکل شیء، ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اپنے رب سے ملاقات پر وہ تسلیم کر لیں۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اپنے رب کی سے ملاقات کو تسلیم کرنا، آخرت پر یقین۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ظاہر ہے